بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں۔ کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا فارم آ چکا ہے، آپ آن لائن فارم کو پر کر سکتے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کی 3 کیٹیگری ہیں، 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں، 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک قرضے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس بزنس پلان کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں ہے تو پھر آپ اپلائی نہ کریں، آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس درخواست فارم کو پر کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جتنی بھی آپ کی معلومات اس فارم کے اوپر آ جائے گی، یہ ساری کی ساری معلومات کو نادرا سے ویریفیکیشن آپ کی جائے گی کہ آیا جو آپ نے معلومات دی ہے کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم کو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کیا جائے گا نادرا سے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس فارم کو پر کیسے کرنا ہے، پر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ تمام پاکستانی جو چھوٹے لیول پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا نئے سرے سے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے ہوئے افراد اپلائی کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ تمام پاکستانی جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ چھوٹے بڑے سب لوگ کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 میں اپلائی کر سکتے ہیں قرضے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کے جانب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فارم کو کیسے فل کرنا ہے، فل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، تو آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا جی میں سرکاری ملازم ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں سرکاری ملازمت نہیں کرتا، میں نے نو کے اوپر کلک کر دیا ہے۔ اس کے بعد میرے سے پوچھا جا رہا ہے شہری حیثیت آپ کی کیا ہے، تو آپ نے یہاں پہ ریزیڈنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستوں آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ آپ نے بینک کا نام بتانا ہوگا۔ یہ بینک کا نام آپ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کے پیسے آئیں گے یا جب آپ نے قسط جمع کروانی ہوگی تو آپ نے اس بینک کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے، یہ بھی چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، جب آپ یہ اپلیکیشن فارم پر کریں گے تو آپ کا فارم اس بینک کے پاس جائے گا جس بینک کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب جب یہ سارا فارم پر ہو جائے گا تو یہ آپ کی جو درخواست ہے یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیم کے پاس چلی جائے گی۔ وہ ٹیم آپ کی اس تمام تر جو درخواست ہے اس کو چیک کرے گی۔ بیسیکلی تو وہ کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم ہوگی، لیکن یہ درخواست فارم جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر جائے گا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ منتخب شدہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو میں یہاں پہ نو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سیاسی شخصیت ہیں، تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ کاروبار کی موجودہ آپ کی حیثیت کیا ہے، نیا بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ کے پاس بزنس موجود ہے، تو میں نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نے نیو بزنس کے اوپر کلک کر دیا۔ اس کے بعد آپ اسٹیپ 2 کے اوپر چلے جائیں گے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیپ 2 ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا فل نام۔ ٹھیک ہے دوستو، پورا نام لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ آنا ہے، جنس آپ سے پوچھی جا رہی ہے آپ میل ہیں فیمیل ہیں یا پھر آپ تیسری نسل سے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو میں یہاں پہ میل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں میل ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے قومی شناختی کارڈ نمبر، تو جو بھی آپ کا شناختی کارڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ صحیح طریقے کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی، اس میں اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے اسی کو یہاں پہ ریپیٹ کر دینا ہے اپنے شناختی کارڈ کو جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے 35 102 31 13 36 48 میں نے لکھا ہے، اسی کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، لکھنے کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ ہے یعنی ایشو ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، کب آپ کا قومی شناختی کارڈ بنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی تاریخ ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانی ہوگی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دینا ہے، جو بھی آپ کی ایشو ڈیٹ ہے آپ نے یہاں پہ اس کو ریپیٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تاریخ پیدائش۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر تاریخ پیدائش آپ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، یہ اگر غلط ہوگی تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے، صحیح آپ نے انفارمیشن کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے تمام تر چیزوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے ہیں کہ یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے زیر کفالت افراد کی تعداد ہے، یعنی آپ کی پرورش کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ یہاں پہ اپنے والدین کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہوگا آپ کے گھر کے افراد ٹوٹل کتنے ہیں۔ تو یہاں پہ 5 نمبر آپ کو دے دیے گئے ہیں، آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں کہ یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے درخواست گزار کے والد، شوہر، سرپرست کا نام، ٹھیک ہے۔ یا تو اپنے والد کا نام یہاں پہ لکھیں گے، اگر آپ عورت ہیں تو پھر اپنے شوہر کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ یتیم ہیں، آپ کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے سرپرست کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، جو بھی آپ کا سرپرست ہے آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ آ جائیں گے درخواست گزار کے والد، شوہر، سرپرست کا قومی شناختی کارڈ، اب جس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اس کا قومی شناختی کارڈ نمبر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ یہ میں اگزامپل کے طور پہ تمام تر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اپنے مطابق چیزوں کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ مذہب کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا اسلام ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہیں، آپ کون سے مذہب سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں یہاں پہ اسلام کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ کہ آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے جی مجھے معذوری نہیں ہے یا ہے، تو پھر آپ نے ہاں کے اوپر کلک کرنا ہے۔ موجودہ آمدنی کا ذریعہ آپ کا کیا ہے، آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا اس وقت آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ کو کافی زیادہ دیے گئے ہیں آپ کو آپشن، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس آپ نہیں کرتے تو پھر آپ نے نن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ایگریکلچر کو کلک کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے اوسطاً موجودہ ماہانہ آمدن آپ کی کتنی ہے، یعنی ایگریکلچر کا اگر میں کام کرتا ہوں تو ماہانہ میں کتنا کماتا ہوں، آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا جی میں ماہانہ جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 30,000، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ کے سامنے میں نے چیزوں کو لکھ دیا، آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا اضافی ماہانہ آمدنی روپے میں لکھے، تو آپ نے کم از کم کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ موجود ہے، تو آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا، اگر ہے تو آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے، اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر نو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے پھر بینک کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اکاؤنٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہ بھی چند ایک چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں، اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، یوٹیلٹی بل کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے یہاں پہ خانہ پوری کے لیے ان کو پر نہیں کرنا، آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم ہے وہ آپ سے الگ سے کوئی معلومات لے لے بعد میں آپ کی درخواست فارم کو چیک کرنے کے بعد، اگر آپ خانہ پوری کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں 2 نمبر طریقے سے لکھ دیں گے غلط طریقے سے، تو پھر آپ کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا، آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درخواست گزار کی تصویر آپ یہاں پہ اپنی تصویر کوئی بھی آپ کے پاس جو تصویر ہے وہ آپ نے یہاں پہ ان کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ کے سامنے والے حصے کی تصویر آپ یہاں پہ ان کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ یہ تصویریں سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ غلط ہیں تصویریں، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ تمام تر چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے یہ جو تصویریں ہیں بالکل صحیح طریقے سے آپ نے ان کو یہاں پہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ دوستو تیسرا سٹیپ ہمارے پاس آ چکا ہے، 9 سٹیپ تک ہم نے جانا ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے فارم کو پر کرنا، میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاتا چلوں گا، آپ مجھے فالو کرتے جائیں۔ یہاں پہ تعلیم کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے یا مڈل کیا ہوا ہے یا بی اے کیا ہوا ہے یا پھر ماسٹر کیا ہوا ہے، تو آپ نے ڈگری آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو میں یہاں پہ زیادہ تر جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں مڈل پاس ہوں گے، تو میں نے یہاں پہ مڈل پاس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم ہے یا آپ کو تکنیکی تعلیم کے بارے میں کافی زیادہ آپشن دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے نن، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آئیں گے کیا آپ کا یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی آپ کا کاروبار ہے یا کسی ہنر میں آپ مہارت رکھتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، جو بھی ہنر آپ کے پاس موجود ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو نن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد تعلیمی ڈگری آپ کے پاس جو موجود ہے اس کی آپ نے فوٹو یہاں پہ ان کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی فوٹو ہے تعلیمی سند کی، میٹرک کی، ایف اے کی، جس کی بھی۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تکنیکی تعلیم دستاویزات اپلوڈ کریں، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے، ورنہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ 4 ہمارے سامنے آ چکا ہے، یہاں پہ آپ اپنا ایڈریس دیں گے، جو بھی آپ کا ایڈریس ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے یہاں پہ غلطی نہیں کرنی،
ٹھیک ہے دوستو، یہاں پہ اپنا موجودہ پتہ آپ لکھیں گے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صوبہ آپ کا کون سا ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے، آپ نے اپنے لحاظ سے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو میں اسلام آباد سے ہوں تو میں فیڈرل کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں۔ تو جب آپ یہاں پہ اپنا جو صوبہ اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے آپ کے سامنے جو ہے یہ انفارمیشن آ جائے گی، آپ نے یہاں پہ تحصیل اور ضلع کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو موجودہ اس وقت جو پتہ ہے آپ کا جو شناختی کارڈ کے اوپر ہے مستقل پتہ، وہ آپ کا کون سا ہے، جو اوپر آپ نے یہ دیا ہے یہ والا ہے یا پھر اور کوئی ہے، اور کوئی ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر ٹک نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے اس کو لکھنا ہوگا جو آپ کا پرماننٹ جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مستقل پتہ۔ اگر آپ کا یہی ایڈریس ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر والا ایڈریس اور یہ والا ایڈریس ایک ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد مستقل صوبہ آپ کا کون سا ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا۔ آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں، جو اوپر جو آپ تفصیلات دیں گے اس کے مطابق آپ کے سامنے نیچے یہ تفصیلات آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ فیڈرل کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے گھر کا فون نمبر بما آئکا کوڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ان کو دینا ہوگا گھر کا فون نمبر، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی اپنا گھر کا جو فون نمبر ہے اس کو اپنے والد کا اپنے بھائی کا یہاں پہ ان کو دے دیں۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے ہیں کہ یہاں پہ موبائل نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کا ذاتی جو موبائل نمبر ہے آپ نے وہ یہاں پہ ان کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ آئیں گے متبادل موبائل نمبر آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نمبر آپ کا بند ہو یا وہ یہ کال کرے کامیاب جوان پروگرام کی ٹیم کو آگے سے اٹھا نہ سکے، تو آپ نے متبادل نمبر یہاں پہ ان کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آگے آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا سم آپ کے نام پہ رجسٹر ہے، آپ نے ان کو بتانا ہوگا اگر آپ کے نام پہ رجسٹر ہے تو۔ اگر آپ کے نام پہ نہیں، آپ کے والد کے نام ہے، آپ کے بھائی کے نام پہ ہے تو پھر آپ نے نہیں کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ای میل ایڈریس آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ رہائشی حیثیت آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فیملی ممبر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا ذاتی طور پہ آپ کا گھر آپ کے پاس موجود ہے وہاں پہ آپ رہتے ہیں یا کرایہ دار پہ آپ رہتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں، آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے آ چکا ہے 5 نمبر سٹیپ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کاروبار کی مرکزی نوعیت آپ کی کیا ہے، کس قسم کا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ یہ 3-4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ہے تو آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروباری شعبہ، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ انڈسٹری کا آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں، جیسے آپ سلیکٹ کریں گے تو اس حساب سے آپ کے سامنے بزنس سیکٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروباری ذیلی شعبہ، ٹھیک ہے، ان میں سے کون سا ہے جس میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کا ہے آپ نے اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ایکسپورٹ کا کرتے ہیں، لوکل بزنس، میں لوکل بزنس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ کاروبار کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ فشنگ کا لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے حساب سے آپ نے لکھنا ہے آپ کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ منتخب کردہ کاروبار کی تفصیل آپ نے تھوڑی سی لمبی کر کے یہاں پہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ بزنس ایڈریس آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ کو چھوٹا موٹا پہلے سے بزنس موجود ہے تو اس کا ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، یا پھر آپ نئے سرے سے کاروبار کہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا ایڈریس یہاں پہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ کاروباری صوبہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد کاروباری ضلع آپ کا جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، جو بھی آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، تحصیل صوبہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروبار کی قسم کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کاروبار آپ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاروبار سے منسلک کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر آپ کے پاس اگر ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ کاروباری قومی ٹیکس نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں، ورنہ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ کے نام پہ رجسٹر کوئی گاڑی ہے آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، اگر موٹر سائیکل یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ نے ہاں کے اوپر کلک کرنا ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر فراہم کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ پکچر آپ نے ان کو دے دینی، ورنہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب ہم دے سکتے ہیں آپ 6 نمبر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہمارے 5 سٹیپ مکمل ہو چکے ہیں، 6 سٹیپ کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ قرض کے مد آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے کتنا آپ کو لون درکار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو 3 آپشن یہاں پہ دیے گئے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ ان کو بتانا ہوگا۔ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک آپشن ہے، 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک آپ کو آپشن دیا گیا ہے، 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک آپ کو آپشن دیا گیا ہے۔
تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرضے کی مدت جو ہے کتنے سالوں کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں حکومت پاکستان سے، آپ نے یہاں پہ ان کو سال بتانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو 8 سال دیے گئے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے کتنے سالوں کے لیے آپ یہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد متوقع لاگت جو ہے وہ آپ کی کتنی آئے گی جب آپ کاروبار شروع کریں گے، تو آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ ان کو یہاں پہ بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ مطلوبہ قرض کی رقم روپے میں یہاں پہ آپ نے ان کو بتانی ہوگی جو بھی آپ کی بنتی ہے اپنے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مطلوبہ قرض کی رقم جو ہے روپے میں لکھیں، یعنی کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے ان کو بتایا ہے کہ میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کتنے روپے کی ضرورت ہے، یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے جی مجھے 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 35 لاکھ کی ہے، تو میں یہاں پہ 30 لاکھ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 30 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ آپ نے دوستوں کو بتانا ہوگا فیصد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم آپ کی کتنے فیصد ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا۔ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم جو ہے وہ آپ کی کتنی ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہے ہیں، ایکویٹی آپ کی اماؤنٹ جو ہوگی۔ اب سیکورٹی تفصیلات اب آپ کو یہاں پہ لی جا رہی ہے، آپ نے یہاں پہ سیکورٹی کے طور پہ کیا چیز آپ حکومت کو پرووائڈ کریں گے، لینڈ زمین یا کوئی گاڑی یا کوئی اور چیز آپ کو یہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے پبلک سیکورٹی کو آپ سلیکٹ کر لیں یا پھر آپ وہیکل کو۔ اس کا پھر یہ آپ کی پریشانی اتر جائے گی اگر آپ کسی دوسرے بندے کو بیچ میں نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہیکل کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد سیکورٹی تفصیلات جو ہے آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے سیکورٹی تفصیلات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ دوستوں سے پوچھا جا رہا ہے سیکورٹی تفصیلات جو ہے وہ آپ یہاں پہ ویلیو بتائیں گے سیکورٹی کی، جو آپ پیچھے وہیکل جو ہے وہ آپ کی کتنے کی ہوگی اندازاً، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، یہ چیزیں اپنے لحاظ سے آپ نے لکھنی ہے، میں صرف جسٹ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے پیش کی گئی سیکورٹی، ٹھیک ہے، یعنی جو سیکورٹی کے طور پہ آپ نے گاڑی پیش کی ہے اس کے آپ خود مالک ہیں یا آپ کی فیملی مالک ہے یا تھرڈ پارٹی اس کی مالک ہے، تو آپ نے اپنے لحاظ سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جس کسی کی بھی ہوگی۔ سیکورٹی دستاویزات اس کی پکچر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے، تو ورنہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اب آپ ہم دے سکتے ہیں آپ کے سامنے سٹیپ 7 آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متوقع ماہانہ اخراجات کا تخمینہ آپ کا کتنا ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ صحیح طریقے کے ساتھ لکھیں گے کتنا ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے، متوقع بلا واسطہ ماہانہ اخراجات تخمینہ آپ کا کتنا ہے، ماہانہ اخراجات آپ یہاں پہ ان کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ ہم نے متوقع ماہانہ کاروباری آمدنی آپ کی کتنی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ان کو بتانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے، یہاں پہ متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ آپ نے بتانا ہوگا ان کو متوقع ملازمین کی تعداد آپ کی کتنی ہوگی جب آپ کاروبار کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ 2 لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے متعلقہ تجربہ آپ کا فیلڈ کے اندر کتنے سال کا ہے، جو کاروبار آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں آپ کا تجربہ کتنے سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے 5 سال سے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تجربے کی سند آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہاں پہ ان کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری دستاویزات اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کی پکچر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دینی ہوگی ان کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ کے اوپر آپ نے دوستوں کلک کر دینا ہے۔ اب اسٹیپ 8 آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہاں پہ آپ کے والد یا شریک حیات میں سے کوئی قرض دہندہان، یعنی آپ نے کہیں سے کوئی قرض لیا ہوا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہوگا۔ ہم نے قرض نہیں لیا تو آپ نے نہیں کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے برائے مہربانی کسی بینک سے لیے گئے قرض کی تفصیلات فراہم کریں، اگر آپ نے قرض نہیں لیا ہوا تو آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری اسٹیپ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہاں پہ 2 بندے آپ نے ان کو فراہم کرنے ہوں گے جو ریفرنس کے طور پہ آپ ان کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ایک نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بندے کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے، پہلے بندے کا جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے حوالہ نمبر 1 میں دیے گیا فرض سے آپ کا کیا تعلق ہے، یعنی یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، کیا ہے۔ میں یہاں پہ فرینڈ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں پہ میں نے فرینڈ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے،
یہ آپ کا بھائی ہے تو آپ نے یہاں پہ بھائی لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا فرینڈ ہے تو پھر آپ نے فرینڈ ہی لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کون سا بندہ آپ ان کو فراہم کریں گے۔ اس کے بعد دوستو آپ آگے آئیں گے، یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے موبائل نمبر، آپ کے دوست کا موبائل نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا موبائل نمبر کیا ہے وہ آپ نے ان کو فراہم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں کا شناختی کارڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہ کیپچرا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ سے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک اور آ جائے گا۔ اگر اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ کے سامنے ایک اور آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کی آپ کو سمجھ آئی آپ نے اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائنل مومنٹ آ چکی ہے، آپ کے جو اپلیکیشن فارم مکمل ہو چکا ہے، بیان حلفیہ آپ سے لیا جا رہا ہے، میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں تمام معلومات میرے علم کے مطابق درست ہے اور کچھ بھی مخفی نہیں رکھا گیا۔ میں مکمل طور پہ یہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان جو ہم نے شروع میں سلیکٹ کیا تھا، نیشنل بینک آف پاکستان کو اختیار دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ وہ تمام معلومات اور جمع کرائی گئی دستاویزات کی تصدیق کروا سکتے ہیں، کسی بھی جعل سازی یا حقائق کو مخفی رکھے جانے کی صورت میں قواعد و ضوابط کے مطابق قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے آئی ایگری کے اوپر کلک کرنا اور سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، آپ کا فارم جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، آپ سے فارم پر نہیں ہو رہا تو آپ کمنٹس کے اندر میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔